بڑے ناٹک چلتے ہیں یہ عرسوں میں. آپ لوگوں کو کیا معلوم, آپ لوگوں کو کیا معلوم, آپ تو عقیدت میں اندھے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کو کیا معلوم کہ بابا اندر کیا کیا ہوتا ہے. واللہ آپ کو کچھ نہیں معلوم. جو ڈرامے, جو گیم کھیلے جاتے ہیں, آپ تو بس چومے چاٹنے میں لگے ہوئے ہیں. وہاں تو تجارت ہی تجارت ہے, بزنس ہے زبردست. سال بھر کا خرچہ پورا نکال لیا جاتا تھا. ہاں بابا کے دربار میں کرسی لگا کر کے بیٹھے ہیں, نیچے کرسی بھی لگائی, کوئی بھی سیڑھی پہ قلم کاغذ لے کر کے بیٹھے ہیں. اعلان کر دیا گیا کہ جس کو درخواست لکھانی ہے بابا کے مزار کے پاس جائے. وہاں ایک صاحب بیٹھے درخواست لکھ رہے ہیں. لائن لگ جائے, لائن لگاؤ. ہمارے ڈر کے بیچارے وہ لائن لگاتے تھے. کہاں کیا تو حضرت بابا کے ہاں لکھ دیجئے کہ میری بیٹی جوان ہو چکی ہے, اس کی شادی کرنی ہے, اس کا نکاح کرنا ہے, ہمارے پاس جہیز کے پیسے نہیں ہیں, یہ کر دیں, ہمارا انتظام ہو جائے. اچھا ٹھیک ہے بٹور, حضور کتنا پیسہ ہوا. اب اس کی شکل و صورت دیکھ کر کے ہم پیسے کا ڈیمانڈ کرتے تھے. اگر بڑا مرغا ہے 200 روپے دے دو, چھوٹا ہے چلو کوئی بات نہیں 20 روپے دے دو, 25 روپے دے دو. اس زمانے کے آگے 82 کی, یعنی میں 79 یعنی 75 کی میں بات کر رہا ہوں, 79 82 81 کی میں بات کر رہا ہوں, جب میں اسی دور جاہلیت میں تھا, اس کی میں بات کر رہا ہوں. اور پیسے آتے تھے جناب عالی, لائن لگی ہے, ڈانٹوں بھی پھٹکاروں بھی, ہاتھ جوڑ کے کھڑے, مارے ڈر کے کانپتے تھے. واللہ بتلا رہے. اور وہ عقیدہ کیا تھا کہ وہ درخواست باقاعدہ بابا کے مزار کے اندر چادر کے اندر ڈال دی جاتی. عقیدہ کیا تھا معلوم ہے, بابا چادر کے نیچے وہ قبریں پختہ سنگ مرمر کی کھول کھول کے سب درخواستیں پڑھ رہے ہیں. تو اللہ افسوس ایسی مسلمانیت پر, ایسے ایمان اور عقیدے پر. اعوذ باللہ استغفر, میں کہوں کہ یہ یہود و نصارہ بھی یہ عقیدہ نہ رکھے, جو آج کل کا یہ کلمہ پڑھنے والا اور اپنے آپ کو ٹی ٹی ایس معذرت کے ساتھ ٹناٹن سنی, ٹناٹن سردار نہیں, ٹناٹن. افسوس کی بات ہے واللہ. اے مسلمانوں, اے میرے عزیزوں, اے میرے بھائیوں, میں آپ کا دشمن نہیں, اللہ کی قسم حجت قائم کر رہا ہوں. قیامت کے دن کل یہ نہ کہنا اللہ تیری پاک سرزمین پر تھا, مجھے کوئی توحید کا درس دینے والا نہیں آیا تھا. اے لوگوں, جنت کے وارث بننا چاہتے ہو تو پیغمبر اسلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدے کی طرح اپنا عقیدہ رکھو, صحابہ کرام کے عقیدے کی طرح اپنا عقیدہ رکھو, تابعین تبع تابعین کے عقیدے کی طرح اپنا عقیدہ رکھو. ائمہ جن کے نام کا مذہب بنایا ہوا لوگوں نے, ان کی تو باری بہت دور کی ہے بیچاروں کی. ان کو بھی کیا ہوا ہے. بات آئی ہے تو لگے ہاتھوں یہ بھی سن لیں, بات آئی ہے تو ان کے نام کا بھی بندر بانٹ کیا ہوا. ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں کہ 400 سال کے بعد ہمارے نام کی دکانیں لگا لگا کے لوگ کھا رہے ہیں. اور پھر ایک ہی امام کو ماننے والے وہ بھی بٹ گئے, آپس میں ایک دوسرے کے قتل و غارت گری میں لگ گئے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مشہور امام ہیں, الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے, ہمیں کہتے ہیں کہ یہ گالیاں دیتے ہیں. اعوذ باللہ, لعنت ہو گالی دینے والے پر, اللہ تعالیٰ اس کے اوپر لعنت بھیجے جو امام صاحب کو گالی دے. میں یہ پوچھوں کہ امام صاحب رحمت اللہ علیہ کا یہ عقیدہ تھا یہ عقیدہ. امام صاحب عرس مناتے تھے, امام صاحب نیاز فاتح کرتے تھے, امام صاحب قرآن خوانی کرتے تھے, تعزیے شد علم چمودرے پوجتے تھے. آج ہمارے ملکوں میں احناف کرتے کہ نہیں کرتے سارے, معذرت کے ساتھ. احناف نام لینا غلط نہیں ہے, اور نام رکھا ہے تو نام لیا جائے گا. چاہے کسی نے اپنے بیٹے کا نام للو رکھا ہے تو للو کہا جائے گا, ڈبلو رکھا ہے تو ڈبلو کہا جائے گا, ببلو رکھا ہے تو ببلو کہا جائے گا, عبداللہ عبد الرحمان رکھا ہے تو عبداللہ. نام لینے میں کوئی, تم نے نام ہی کیوں رکھا اگر غصہ ہوتے ہو؟ اس لیے کہ معراج ربانی نام لے رہا ہے. برا مت مان, برا مت مان, برا مت مان, برا مت مان. توحید و سنت کے اوپر قائم ہوتا ہے. یہ دعویٰ صرف نہیں ہے, عملی طور پر اللہ کے لیے اپنی نمازیں بعد میں, روزے بعد میں, حج بعد میں, اپنے ایمان پہلے. اللہ کے نبی نے اسی مکے کے اندر بہت ساری برائیاں تھیں, آپ کو سب کو معلوم ہے, تھی کہ نہیں تھی. چوری تھی, چکاری تھی, ایک دوسرے کا قتل تھا, خون تھا, بچیاں پیدا ہوتی تھی زندہ درگور کر دیا تھا کہ نہیں تھا. اسی کے اندر شراب پیتے تھے لوگ, ڈھکرتے تھے, قتل تھا, سب کچھ تھا اسی مکے کے اندر. لیکن پیغمبر اسلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا کی پہاڑیوں سے جب نکلے تو چرواہے ملے راستے میں, غار ہرا, وہاں بھی اس کو بھی پوجنا شروع کیا لوگوں نے, اس کے در و دیوار پتھر چومتے ہیں. نے کہا تم کیا کیا چومو گے, شیطان تمہیں کہاں منہ مروائے گا, اللہ ہی خیر کرے. جب
دروازہ کراس کر جاتی ہے شوہر کا تو وہ کس کے ہتھے لگتی ہے کچھ پتا؟ کچھ پتا؟ کہاں منہ مارتی ہے کچھ پتا؟ تو اسے بیوی کہا جا سکتا؟ بولو، اسے بیوی، اس کا کوئی الگ نام ہوتا ہے، آپ سب جانتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں۔ اور اسی لیے اللہ نے مشرک کو اور زناکار کو دونوں کو ساتھ ساتھ بیان کیا ہے۔ لا ينكح الزانية لا ينكحها الا زان او مشرک، کہ زانیہ عورت سے شادی وہی کرے گا جو خود زناکار ہو یا مشرک ہو، یا اے اللہ، مشرک ہو، زناکار میں اور مشرک، یہ شرابی بھی تو ہو سکتا، کبابی بھی تو دوسرا اور کچھ کہا جا سکتا تھا، لیکن خاص طور سے زانیہ کے ساتھ، زانی کے ساتھ مشرک کا لفظ کیوں؟ اللہ اکبر۔ مفسرین نے لکھا دونوں کو اللہ نے ایک ساتھ اس لیے بیان کیا ہے کہ جس طرح زانیہ عورت اپنے گھر کی دہلیز کو چھوڑ کر عزت و آبرو کا سودا کرنے کے لیے اپنے شوہر کے چوکھٹ کو، ایک در کو چھوڑ کر 10 دروں پہ منہ مارتی ہے، یہی حال مشرک کا بھی ہوتا ہے کہ مشرک بھی اللہ کے در کو چھوڑ کر غیر اللہ کی چوکھٹوں پہ منہ مارتا ہوتا ہے۔ الزانیۃ لا ینکحها الا زان او، اس لیے دونوں کو رب نے ساتھ ساتھ بیان کیا۔ مسلمانوں، اپنے ایمان اور عقیدے کو صحیح کرو۔ مکہ مکرمہ کے اندر ہو، ارض توحید کے اندر ہو، اللہ نے روزی روٹی کا کی ذمہ داری لی ہے۔ وَرِزْقُكُمْ فِي السَّمَاءِ، تمہاری روزیاں آسمانوں میں ہیں، اللہ دے گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، بھوکے نہیں رہو گے۔ ہندوستان میں ہو، پاکستان میں ہو، بنگلہ دیش میں ہو، افغانستان میں ہو، دنیا کے کسی بھی گوشے میں ہو، سب کو اللہ روزی دینے والا ہے۔ اللہ نے آپ کو اس ارض مقدس پر بلایا ہے، یہاں فرقے بندیوں میں بٹ کر اپنے ایمان اور اپنے عمل کو ضائع اور برباد مت کرو، بد نصیب رہو گے۔ امام صاحب رحمت اللہ علیہ، یہ جتنے ائمہ ہیں، ائمہ اہل السنہ والجماعہ ہیں، یہ بری ہیں۔ اب کیا ہوا؟ کہنے لگے جب ہماری گروپ میں بھی لوگ آپس میں ایک دوسرے الٹا سیدھا کر رہے ہیں تو امام صاحب کو کیسے بچایا جائے؟ جتنے چور تھے، جتنے چور اچکے تھے، معذرت کے ساتھ، آپ نہیں، آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، یہ آپ کا کام ہی نہیں، یہ بڑے بڑے سرماؤں کا کام ہے، جگادریوں کا کام ہے، مجدد ملتوں کا کام ہے، شیخ الحدیث علماؤں کا کام۔ آپ تو کیا ہے بیچارے، آپ کو تو روزی روٹی سے فرصت ہے، یہ ان کا کام ہے جو اپنے ناموں کے آگے اتنے بڑے بڑے القاب لگا لگا کر کے تسلی کرتے ہیں، گدی نشین، سب کچھ وہ ہیں۔ انہوں نے کیا کیا؟ چور اچکے، انہوں نے کہا ہمیں بچنا ہے تو کسی نہ کسی بڑے کی آڑ لینا ضروری ہے، کرو کس کو شکار؟ ہمارے ہندوستان، پاکستان، افغانستان میں سارے کے سارے زیادہ تر وہی حنفی لوگ ہیں۔ چلو کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے کر، ہم کون ہیں؟ حنفی۔ تم چلاتے رہو گے حنفی حنفی ہیں، حنفی ہیں، حنفی ہیں۔ اب امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اس سے تو کوئی واسطہ بولو ہے؟ اگر آپ واقعی حنفی ہیں تو بتائیں کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پختہ قبر بنوائی ہے؟ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ عقیدہ ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں زندہ ہیں، سب کی سنتے ہیں، ہاتھ نکال کر کے سلام مسافر۔ بولو شیخ الحدیث نے لکھا ہے کہ نہیں لکھا؟ فضائل اعمال اٹھائیے، فضائل حج، حضرت مولانا زکریا صاحب نے لکھا ہوا ہے کہ مولانا سید رفاعی آئے، کہا حضور پہلے میری روح آتی تھی آپ کے چوکھٹ کو بوسہ دینے کے لیے، اب تو رفاعی بذات خود آیا ہے، دستے مبارک نکالیے، شوق ہے، بوسہ دینا چاہتا ہوں، قبر پھاڑ کے ہاتھ میں۔ کیا عقیدے ہیں پوچھو؟ امام ابو حنیفہ کا عقیدہ تھا، لیکن نام تم نے بہت لیبل بڑا بڑے کی آڑ لی ہے،